حي على الفلاح. نماز ایمانی تعلق میں، یعنی ایمان اگر اللہ پر یقین اور محبت جمی ہوئی ہے تو نماز ضرور ہوگی زندگی میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان یوں کہہ رہا ہو مسلمان ہے، ایمان والے ہو، نماز سے غافل ہو۔ کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں نماز پر کہ نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر دین حنیف پر اور دین شریعہ پر بولنے والا کہنے والا نماز سے غافل ہو تو یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ پھر دوسرے جز پر وَآتُوا الزَّکَاۃَ، بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ رب العزت زکوٰۃ کا حکم کیوں دیتا ہے؟ صدقے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اللہ رب العزت فطرے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے فطرے اور زکوٰۃ اور صدقات کا حکم یوں دیا، اس لیے دیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم دنیا میں بھرپور طریقے سے محنت کے ساتھ آگے بڑھو۔ جب بڑھو گے جبھی تو زکوٰۃ دو گے۔ زکوٰۃ تو صاحب نصاب پر ہے، غریب پر کہاں، فقیر پر کہاں، مسکین پر کہاں، گدڑی پہننے والے پہ کہاں۔ یعنی بتایا گیا، راز سربستہ کے ساتھ بتایا گیا کہ تمہیں اپنی محنت میں آگے بڑھنا ہے، تمہیں اپنے آپ کو بزنس کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے اپنے آپ کو بڑھانا ہے۔ پھر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنیں گے آپ۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ کیا بات عجیب فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، وہ صرف یوں نہ سوچو کہ صرف تاجر ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کو نبیوں کے ساتھ کھڑا فرمائے، اللہ رب العزت اس کو صدیقین کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے، اور اخیر درجہ اللہ رب العزت اس کو شہداء کے ساتھ تو ضرور کھڑا فرمائے۔ آج قوم کو ضلالت کی طرف لے جایا گیا، بتایا گیا کاروبار اور وہ کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا میں آئے ہو آخرت کو بناؤ۔ جہاں پر آخرت کا تذکرہ ہے وہاں پر دنیا کا تذکرہ ہے، جہاں پر دنیا کا تذکرہ ہے وہاں پر آخرت کا تذکرہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا صرف اس لیے کہ آپ دنیا میں ہو تو دنیا کی ظاہری زینتوں کی ضرورت ہے، تمہیں انہیں استعمال کرنا ہے۔ مسلمان الاسلام یعلو ولا یعلا، مسلمان ایک بلندی اور مسلمان ایک قائم شدہ قوم، مسلمان ایک بالکل ابھری ہوئی اور بلند قوم دکھنی چاہیے، مسلمان ایک پورے طور پر پاورفل قوم دکھنی چاہیے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ جب طواف کر رہے ہیں تو اس میں آپ سے کہا گیا کہ 3 چکروں میں آپ مکمل طور پر سینہ تان کر چل رہے ہوں گے، آپ استوا کیے ہوئے مکمل طور پر ایڑیوں کے ساتھ زور قدموں کے ساتھ چل رہے ہوں گے کہ آپ کے اندر کمزوری کا احساس نہ ہو۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ مالی کمزوری کو بالکل برداشت نہیں کریں گے، بلکہ مالی حیثیت سے بالکل مضبوط ہوں، جبھی آپ کا دین مضبوط ہوگا۔ اور اگر آپ نے یوں سوچ لیا کہ ہم گزڑی اوڑھ کر دین کو بچا لیں گے، یہ بالکل ناممکن بات ہے۔ کب شریعت آپ سے کہتی ہے کہ آپ کاروں میں نہ چلیں؟ کب آپ سے شریعت یوں کہتی ہے کہ آپ بہترین لباس نہ پہنیں؟ کب آپ سے شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ گندے رہیں؟ اسلام تو عجیب ہے کہ وہ یوں بتاتا ہے کہ تم گزرو، جس راستے سے گزر جاؤ تمہارے اندر خوشبو لگی ہوئی ہو، وہ راستے مہک جائیں کہ یہاں سے ایک مومن گزرا ہوا ہے۔ تم جہاں پر جا کے بیٹھو ایسے کپڑوں کے ساتھ بیٹھو کہ جہاں پر ایک امتیاز ظاہر ہو کہ ہاں یہاں پر ایک مومن آ کر بیٹھا ہوا ہے۔ اسلام کسی بھدی چیز کو فالو نہیں کرتا، اسلام کسی گندی چیز کو فالو نہیں کرتا، اسلام کسی غیر مذہبی چیز کو فالو نہیں کرتا۔ اسلام ایک قداور، اسلام ایک بالکل میعادی چیز کا نام ہے کہ جس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، چاہے دنیا کے لحاظ سے ہو چاہے آخرت کے لحاظ سے ہو، ذرہ برابر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور ہم یوں سوچ بیٹھے کہ نہیں صرف گدڑیوں میں کام چل جائے گا، نہیں، آگے بڑھنے کو ہوتا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ اشارہ ہے آپ کو کہ آپ زکوٰۃ والے بنیں، آپ کے اوپر زکاتی حیثیت ہو اور زبردست حیثیت ہو، آپ زکوٰۃ دینے والے۔ اور اگر صرف ہم نے مسجد تک محدود کر لیا اپنے دین کو تو پھر ہم زکوٰۃ کہاں دیں گے؟ اسلام قوم لینے والی نہیں ہے، اسلام قوم دینے والی ہے۔ اسلام قوم خدمت کرتی ہے، اسلام قوم خدمت لیتی نہیں ہے۔ اسلام قوم کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اسلام قوم کا ہاتھ نیچے نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا ہاتھ نیچے ہوگا وہ تو غلام ہے، وہ تو غلام ہے۔ اسلام غلامیت کو نہیں پسند کرتا ہے، غلامیت سے تو اس نے چھٹکارا دلایا ہے۔
پیارے آقا کے زمانے میں کتنے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا اور کتنے غلاموں سے زبردست دین کا کام لیا گیا. تو آج دین کو صرف محصور کر کے چند چیزوں میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں، دین ایک مکمل کامل مذہب کا نام ہے. اس کو سمجھنے اور سننے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. کیا عجیب چیز پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. نبی بیان کیا ایوب علیہ السلام کا واقعہ کہ ایوب علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں بیماری کے تعلق سے، لیکن کبھی واقعات پڑھیں. ایوب علیہ السلام غسل میں ہیں، غسل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کا انعام اترتا ہے یہ کہ آپ پر تتلیوں کی بارش ہونے لگتی ہے اور وہ تتلیاں سونے کی ہوتی. تو کوئی مطلب ماوری واقعہ نہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، کتابوں میں مکمل طور پر موجود ہے. تو تتلیوں کی جب بارش ہونے لگتی ہے تو آپ نہانا دھونا سب کچھ چھوڑ کے ان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، بٹورنے لگتے ہیں، سب کچھ اکٹھا کرنے لگتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے القاء ہوتا ہے، ارے ایوب تم تو سوچ رہے تھے تم بہت قریبی ہو، اس کی طرف نہیں جاؤ گے اور تم فوراً دوڑ پڑے اس کی طرف. کیا عجیب جواب دیا. آج ہم اپنے معیار سے اگر جواب کو سوچیں تو جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، دنیا میں رہو گے تو مال کی ضرورت نہیں تو کس کی ضرورت ہے؟ پھر تو تم ہاتھ پھیلاؤ گے. ہاتھ پھیلانا نہیں ہے بلکہ ہاتھ اوپر رکھ کے خدمت کرنا ہے، انسانیت کی، کل انسانیت کی خدمت کرنی. کبھی پڑھیں آپ ٹیپو سلطان کی تاریخ کو، 156 مندروں کے گرو اور ان کے تمام تر سادھوؤں کا خرچ آپ اپنے ہاتھوں سے پہنچاتے. کیسی خدمت کی گئی. اور ہم نے سوچ لیا کہ بس اتنے ہی میں محدود ہیں، اتنا ہی دین ہے، یہی دین کا نام ہے. تو کیا فرمایا ایوب علیہ السلام نے؟ لا غنا بی انک ورکتی. کیا عجیب و غریب جواب دیا ایوب علیہ السلام نے. اے کریم خالق و مالک، میں مال کی طرف بھاگ نہیں رہا، مال کی تو ضرورت ہے، مال کی طرف بھاگ نہیں رہا، اصل تو ہے. لیکن جب تو نے کوئی برکت دی تو میں پیچھے کیوں ہٹوں؟ تو جتنی برکت دے گا میں اس کو سمیٹ کے اپنے پاس رکھ لوں گا. کیا عجیب جواب دیا. یہ جواب دے دیتے کہ نہیں اللہ مجھے نہیں ضرورت ہے مال کی، مجھے تو تیری ضرورت ہے. لیکن جواب دیا کہ نہیں اے رب، دنیا میں رہتے ہوئے تیری برکت کی، تیری نعمت کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے، اس کے ساتھ ہی ہم آگے کچھ کر پائیں گے. اس لیے اسلام کسی طریقے سے سستی کو برداشت نہیں کرتا ہے، کاہلی کو برداشت نہیں کرتا ہے. اسلام بہترین تاجر کو پسند کرتا ہے، اسلام بہترین بزنس مین کو پسند کرتا ہے، اسلام سچے اور امانت دار کام کرنے اور محنت کرنے والے کو پسند کرتا ہے. صرف آپ یوں نہ سوچیں، ہم یوں نہ سوچیں کہ صرف نماز پڑھنے ہی کا ثواب اللہ رب العزت نے رکھا ہے، باقی کسی چیز کا ثواب نہیں. بلکہ احادیث مبارکہ کے ورقوں کو الٹیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک آدمی صبح نکلا ہے اور شام کو جب واپس ہوا ہے اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تو جب وہ واپس ہو رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام پچھلے گناہ کی معافی کا اعلان کر رہے ہو. اگر وہ اپنے کاروبار میں سچا ہے، اگر وہ اپنے کاروبار میں امانت دار ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر یہ اعلان کر رہے ہوتے. لیکن ہم نے دین کو کہیں ایک ہی حد تک جانا ہے، اس لیے دین کو مکمل جاننے اور پڑھنے کی ضرورت ہے.